نواب جی ابھی نہیں، وہ اتنا ہی بول سکی تھی کہ اگلے ہی لمحے رشال کی جان حلق میں آئی تھی، کیونکہ نواب والیان کا ایک ہاتھ بے باکی سے اس کے پردے کا ہک کھولتے، اسے سرکاتے، ایک دھڑکن منہ میں لیتے بے دردی سے دبا گئے تھے، جس سے رشال کی سسکی نکلی تھی۔ وہ نواب والیان کے بالوں کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ کتنی ہی دیر نواب والیان نے رشال کی دھڑکنوں سے اپنی پیاس بجھائی، یہ بھولتے ہوئے کہ نیچے گود بھرائی کا فنکشن سٹارٹ ہو گیا تھا۔ کتنی دیر بعد رشال نواب والیان کو ہوش میں لائی تھی۔ اب نواب والیان ڈریسنگ روم میں رشال کا دوپٹہ اس کے سر پر سیٹ کر رہے تھے۔ رشال جو اسٹول پر بیٹھی آئینے سے اپنے شوہر کی سکلز دیکھ رہی تھی، یہ پہلا نواب تھا جو اپنی بیوی کو اس کی گود بھرائی میں خود تیار کر رہا تھا۔ آخر میں نواب والیان نے آگے آتے، جھکتے ہوئے رشال کے ہونٹوں کو اپنے پسندیدہ رنگ سے رنگا تھا، جو کہ ریڈ تھا۔ اس بیچ نواب والیان کا دل کیا کہ وہ رشال کے رسیلے لبوں کو اپنے ہونٹوں میں دبا کر اپنے اندر امڑتی تشنگی بجھا لیں، لیکن ان کو اپنی گڑیا کا خیال تھا، اسی لیے اپنے آپ پر قابو کیے ہوئے تھے۔ اسے پورا تیار کرنے کے بعد نواب والیان مہرون دلکش شرارے میں سجی دلہن کی طرح اپنی چھوٹی بیگم کے پیچھے آ کر کھڑے ہوئے۔ ماشاءاللہ چھوٹی بیگم، کیا لگ رہی ہیں آپ! یہ بولتے رشال کے کندھے پر وہ اپنے لب رکھ گئے تھے۔ اس بات پر رشال کی آنکھیں بھیگی تھیں۔ کچھ مہینے پہلے وہ نواب والیان کی دلہن کے روپ میں اس حویلی میں آئی تھی، اور آج وہ ایک دلہن کی طرح ان کے بچوں کو اپنی کوکھ میں لے کر بیٹھی تھی۔ لڑکی کی زندگی بھی کتنی جلدی اپنے رنگ بدلتی ہے، پہلے وہ بیٹی بنتی ہے، پھر بیوی اور پھر ماں۔ چھوٹی بیگم، رونا نہیں، آگے ہی میں اپنے جذبات کی اونچائی پر پہنچا ہوا ہوں۔ اگر آپ رو دی نا تو آپ کے آنسو پیتے پیتے یہ نہ ہو کہ میں آپ میں گھل جاؤں، اسی لیے یہ آنسو ہمارے بچے ہونے کے بعد میری قربت کے لیے رکھ لیں۔ یہ بولتے نواب والیان گہرا مسکرائے تھے، اور وہیں رشال چپ سی ہو گئی تھی۔ چلیں چھوٹی بیگم، آپ بیٹھیں، ابھی مجھ پر کچھ کیے بنا ہی غسل فرض ہو گیا ہے، میں آتا ہوں شاور لے کر، پھر ریڈی ہوتے ہی میں آپ کو نیچے لے کر جاؤں گا۔ یہ بولتے مسکراتے وہ شاور لینے چلے گئے تھے۔ وہیں رشال کی آنکھیں آج بار بار آپ دیدہ ہو رہی تھیں، آج اس کا دل انجانے سے خوف میں مبتلا تھا۔ حویلی کا مین ہال بہت ہی خوبصورت سجا ہوا تھا، ساری عورتیں آ گئی تھیں، وہیں دادی جان جو بے صبری سے اپنی پوتا بہو اور اپنے چھوٹے پوتے نواب کا انتظار کر رہی تھیں۔ زر بہو! جی اماں جان، دیکھو کہاں ہے تمہاری چھوٹی بہو اور بیٹا، لیں آ گئے دونوں۔ سب کی نظر سیڑھیوں کی طرف گئی تھی جہاں سے نواب والیان رشال کو اپنی باہوں میں اٹھائے نیچے لے کر آ رہے تھے۔ دادی جان نے تو دور سے ہی دونوں کی بلائیں لی تھیں، وہ دونوں لگ ہی اتنے خوبصورت رہے تھے ساتھ ساتھ۔ نواب والیان جو اس وقت براؤن رنگ کے کرتا شلوار میں تھے، ویسے ہی وہ نواب تھے، لیکن ان کے نقوش، ان کی مغرور ناک اور سحر انگیز پرسنالٹی بتاتی تھی کہ وہ نواب اور شہزادے بن کر ہی پیدا ہوئے ہیں، اور اب وہ واقعی ایک سلطنت کے دلکش نواب تھے۔ کوئی آج کل کی لڑکی بھی انہیں دیکھ لے تو وہ نواب والیان کی دیوانی ہو جائے۔
نواب صاحب نے رشال کو اپنی باہوں میں بھرا ہوا تھا اور رشال کے ہاتھ ان کے گلے کا ہار بنے ہوئے تھے۔ نیچے لاتے انہوں نے رشال کو احتیاط سے دادی جان کے پاس بٹھایا تھا۔ دادی جان نے تو رشال کے سر سے ہاتھ رکھتے دعائیں دی تھیں، سدا سہاگن رہو اور ایسے ہی میرے پوتے کی اور اس حویلی کی نسل کو آگے بڑھاتی رہو۔ جس پر زر بیگم کے تاثرات بگڑے تھے۔ ان کو اپنے آنے والے پوتے سے تو لگاؤ تھا، لیکن یہ منظور نہیں تھا کہ رباب کی جگہ کبھی رشال عالیان کی زندگی میں لے۔ زر بہو، رشال کو مین ہال لے جاؤ، پھر ہم گود بھرائی کی رسم شروع کرتے ہیں۔ جی اماں جان، یہ بولتے رشال کو ہاتھ پکڑا کر کھڑا کر گئی تھیں۔ دادی جان، میں مردان خانے میں ہوں، میرے دوست یار آئے ہوئے ہیں، ذرا ان کو دیکھ لوں۔ ٹھیک ہے بیٹا، ایک منٹ۔ یہ بولتے نواب عالیان اپنی چھوٹی بیگم کے پاس گئے۔ رشال، جی میں مردان خانے میں ہوں، اپنا موبائل اپنے پاس رکھیے گا، کوئی ضرورت ہو، کچھ بھی چیز تنگ کرتی ہو، کچھ بھی چیز تنگ کر رہی ہو یا آپ تھک گئی ہو تو بس مجھے کال کر دیجیے گا۔ جی اب جائیں آپ موم کے ساتھ۔ رشال زر بیگم کے ساتھ بڑے سے مین ہال کی طرف بڑھ گئی تھی۔ نواب عالیان مردان خانے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ وہیں سب عورتوں کے چہرے شرم سے لال پڑ رہے تھے۔ سامنے کا منظر ہی ایسا تھا، کہاں دیکھا تھا اتنا خیال رکھنے والا نواب۔ خان حویلی کے مین ہال میں گود بھرائی کی رسم شروع ہو گئی تھی۔ رشال جو بہت ہی خوبصورت جھولے میں دلہن کی طرح سجی ہوئی بیٹھی تھی۔ ابھی حیدرآباد کی عورتیں اپنے نواب کی بیگم کی گود بھرائی کر رہی تھیں اور سب رشال اور اس کے بچے کو ڈھیروں دعائیں دے کر جا رہی تھیں۔ اللہ اس کو اور اس کے نواب کو صحت مند اولاد سے نوازے۔ اتنی ساری خوبصورت دعائیں سنتے رشال کی آنکھیں شدت سے بھیگی تھیں۔ وہ اور زیادہ اپنے پیٹ کو اپنے ہاتھوں سے مضبوط حصار میں لے گئی تھی کہ اب اس کی زندگی میں ان بچوں سے زیادہ اہم کچھ بھی نہیں تھا۔ دادی جان جو والی نیالی جا رہی تھیں ان خوشیوں پر، جو خان حویلی میں تقریباً 8 سال کے طویل انتظار کے بعد آئی تھیں۔ ان کا اکلوتا پوتا آخر اس خاندان کی نسل بڑھانے جا رہا تھا۔ وہیں زر بیگم کو اپنے پوتے کی بس فکر تھی، ان کا رشال سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ رباب جو بہت ہی ماڈرن انداز کے لہنگے میں بیٹھی حیدرآباد کی عورتوں کی نظروں کا مرکز بنی ہوئی تھی، سب یہی باتیں کر رہی تھی کہ نواب کی بڑی بیگم کتنی آزاد خیال ہے، کیونکہ اس کی ڈریسنگ، اس کی بات چیت سے ان کو پتہ چل رہا تھا کہ نواب کی پہلی بیگم کسی کو زیادہ خاطر میں نہیں لاتی۔ وہیں وہ رشال کو دیکھتے تعریفوں کے پل باندھ رہی تھیں۔ کوئی شک نہیں تھا کہ سامنے بیٹھی چھوٹی سی لڑکی نواب عالیان کی نسل چلانے والی بہت ہی معصوم اور خوبصورت تھی۔ اس کی آنکھیں تو حد سے زیادہ دلکش تھیں، ہیزل بلو آنکھیں۔ آخر ایک بولی کہ یہ نواب عالیان کی دوسری بیگم کتنی پیاری ہے اور کتنی نواب عالیان خان کے ساتھ جچتی ہے۔ دوسری عورت بولی، ہاں صحیح کہا، ایسا لگتا ہے کہ اب کوئی صحیح عورت ان کی زندگی میں آئی ہے۔ حیدرآباد کی سب عورتوں نے رشال کی گود بھرائی کر دی تھی۔ اب فیملی کی باری تھی۔ دادی جان اپنے پوتے کو ان مسحور کن لمحات سے دور نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ آخر وہ اتنے سالوں کے بعد باپ بننے والا تھا، اس کا حق تھا کہ وہ اپنی چھوٹی بیگم کے ساتھ بیٹھ کر دعائیں لے۔
اس ہر لمحے کو محسوس کرے۔ سکینہ، سکینہ، جی اماں، جی اماں بیگم، جاؤ، جا کر میرے عالیان کو بلاؤ، اس کو بولو کہ دادی جان یہاں ہال میں بلا رہی ہیں۔ جی اماں بیگم، یہ بولتی سکینہ مردان خانے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ دوسری طرف نواب عالیان، جو اپنے دوست احباب اور بزنس ورلڈ کی کچھ بہت بڑی پرسنالٹیز کے ساتھ بیٹھے تھے۔ کچھ شہروں کے نواب بھی آئے ہوئے تھے کہ اتنے میں سکینہ آئی۔ نواب صاحب، نواب عالیان، جو اپنے ایک دوست سے باتوں میں مشغول تھے، سکینہ کی طرف رخ موڑ کر بولے۔ نظریں نیچے ہی تھیں۔ کیا بات ہے، یہاں کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ وہ نواب صاحب، آپ کو اماں بیگم بلا رہی ہیں مین ہال میں، جہاں رشال بی بی کی گود بھرائی کی رسم چل رہی ہے۔ ایک دم مین ہال کا سنتے نواب عالیان تیزی سے پریشانی کے ساتھ مردان خانے سے نکلتے اس طرف بڑھے تھے، کیونکہ ان کو ایسا لگا تھا کہ کہیں چھوٹی بیگم کو کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی نا۔ نواب عالیان خان، جو اپنی طلسماتی خبرو پرسنالٹی کے ساتھ مین ہال میں داخل ہوئے تھے، اس وقت وہ براؤن کاٹن کی شلوار قمیض پر بلیک شال مفرل کی طرح کندھوں پر لیے ہوئے تھے۔ جیسے ہی نواب عالیان علی خان مین ہال میں آئے، حیدرآباد کی عورتوں کے منہ کھلے تھے۔ ان کا نواب پہلی دفعہ اس طرح عورتوں کے بیچ آ رہا تھا، پر اگلے ہی لمحے انہوں نے رشک بھری نظروں سے سامنے کا منظر دیکھا تھا، کیونکہ نواب عالیان اپنی رشال پر نظریں کرتے جھولے کے پاس پہنچتے رشال سے پوچھ رہے تھے، آپ ٹھیک ہے نا چھوٹی بیگم؟ دادی جان، کیا ہوا ہے یہاں؟ میری چھوٹی بیگم ٹھیک ہے نا؟ وہ جھکتے رشال کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے بے پناہ فکر لیے بولے تھے۔ یہ دیکھتے پورا حیدرآباد رشک کر رہا تھا کہ کیسے ایک 33 سالہ بھرپور مرد اپنی چھوٹی سی بیگم کے لیے دیوانہ عاشق نظر آ رہا تھا۔ وہ مرد جو کسی عورت کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، وہ اپنی دوسری بیوی کی فکر میں ایک لمحے میں یہاں تھا۔ جہاں عورتیں رشک کر رہی تھیں، وہیں بیٹھی کنواری لڑکیاں نواب عالیان جیسا شوہر پانے کی دعائیں اپنے رب سے دل ہی دل میں کر رہی تھیں۔ دادی جان نے دور سے ہی ہاتھوں سے بلائیں لی تھیں۔ رباب، جس کو ان چیپ حرکتوں میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں تھا، وہ بس استہزائیہ ہنسی تھی۔ زر بیگم نے منہ بنایا تھا کہ کیسے ان کا بیٹا تو پاگل ہی ہوتا جا رہا تھا۔ رشال، جو حیرت میں تھی کہ نواب جی آخر یہاں کیا کر رہے ہیں۔ چھوٹی بیگم، اب ٹھیک ہے نا؟ نواب عالیان یہ پوچھتے جو اگلا عمل کر گئے تھے اس پر تو سب عورتوں نے شرم سے نظریں جھکا لی تھیں، کیونکہ نواب عالیان سب کی پرواہ کیے بنا رشال کے ماتھے پر لب رکھ گئے تھے۔ وہ فکر مندی سے بولے، آپ ٹھیک ہے نا؟ وہ نواب جی ٹھیک، اور وہ ایک دم بولتی دادی جان دونوں کے پاس آتی بولی، عالیان، ہم نے تمہیں بلایا تھا، تمہاری چھوٹی بیوی بالکل ٹھیک ہے۔ یہ سنتے نواب عالیان نے اب اپنا سارا دھیان دادی جان کی طرف کیا تھا۔ کیا مطلب؟ آپ نے کیوں بلایا تھا؟ وہ ہم چاہتے تھے کہ تم ان لمحوں کو اپنی چھوٹی بیگم کے ساتھ جھولے پر بیٹھ کے محسوس کرو۔ آخر خدا تمہیں اولاد کی نعمت سے نوازنے والا ہے اور تمہیں یہ خوشی ایک لمبے عرصے کے بعد نصیب ہو رہی ہے۔
اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پوتا ان لمحات کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ قید کر لے۔ دادی جان، اتنا سب بولتے وہ اپنے آنسو اندر پیتے دادی جان کو اپنے سینے سے لگا گئے تھے۔ رشال کی آنکھیں بھی نم ہوئی تھیں۔ وہیں رباب نے زر بیگم کو خوبی سے نوازا تھا کہ سامنے یہ کیا ڈرامہ چل رہا ہے آخر۔ زر بیگم نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی تھیں۔ ان کو رشال پر بہت زیادہ غصہ آیا تھا۔ بیٹھو آلیان، ہماری چھوٹی بہو کے پاس۔ جی دادی جان، یہ بولتے نواب آلیان رشال کے پاس جھولے پر بیٹھے تھے۔ رشال نے ہلکا سا اپنے نواب جی کو دیکھتے نظریں جھکا لی تھیں۔ اتنے لوگوں کے سامنے نواب آلیان کے پہلو میں بیٹھنا چھوٹی سی رشال کے لیے آسان نہیں تھا۔ وہ واقعی ایک سمپل سی عام سی لڑکی تھی جو ان چیزوں سے شرما جاتی تھی۔ نواب آلیان نے اپنا ہاتھ رشال کے ہاتھ پر رکھا تھا۔ یہ دیکھتے تو سب کی آنکھیں ہی پھٹ گئی تھیں۔ وہیں رشال ایک دم شرم و حیا سے اپنا ہاتھ پیچھے کرنے لگی کہ نواب آلیان اپنی گمبھیر آواز میں بولے، ریلیکس چھوٹی بیگم، میں ہوں آپ کے ساتھ، یہ میری سلطنت ہے خدا کے حکم سے۔ یہ بولتے وہ گہری نگاہ اپنی چھوٹی بیوی کے سراپے پر ڈالتے اپنی آنکھیں اس کی خوبصورت ہیزل بلو آنکھوں میں گاڑ گئے تھے۔ رشال نے کچھ سیکنڈز دیکھا اور اس کا دیکھنا محال ہوا تھا، اسی لیے وہ اپنی پلکیں جھکا گئی تھی۔ وہیں دادی جان نے ہزاروں کی کتنی ہی گدیاں نکالتے دونوں پر سے وار کر سکینہ اور شمسہ کو پکڑائی تھیں اور پاس آتے رشال کا ماتھا چومتے بولی، اللہ تمہیں اور میرے آلیان کو صحت مند اولاد سے نوازے جو میرے آلیان کا نام آگے بڑھائے۔ رشال بھیگی آنکھوں سے دادی جان کو دیکھتے مسکرا کر سر ہلا گئی تھی۔ یہ بولتے ایک دم دادی جان صوفے کی طرف مڑنے لگیں کہ رشال بولی، وہ دادی جان رک جائیں، ابھی رسم مکمل نہیں ہوئی۔ دادی جان نے رخ موڑتے حیرت سے دیکھا تھا اور نواب آلیان نے بھی۔ کیا ہوا چھوٹی بہو؟ وہ رباب بیگم، آپ آئیں نا میرے پاس، آپ بھی بیٹھے، آپ بھی تو اس بچے کی بڑی ماما ہیں، آپ کے بنا یہ رسمیں ادھوری ہیں۔ جہاں دادی جان نے یہ اقرار کیا تھا کہ کاش اس جیسی لڑکی پہلے ان کے پوتے کی زندگی میں شامل ہوتی، تو وہیں آج آلیان خان کی زندگی میں بس رونقیں ہی رونقیں ہوتیں۔ یہ سنتے نواب آلیان نے اپنی چھوٹی بیگم کی طرف دیکھا تھا اور دل نے پھر سے اس بات کی گواہی دی تھی کہ واقعی یہ عورت ان کا عشق بننے کے ہی قابل تھی۔ وہیں رباب نے منہ بنایا تھا اور بولی، چلا میسنی رشال، آج تو آئے نا رباب بیگم۔ رشال ان کی طرف دیکھتے بہت ہی اپنائیت اور پیار سے بولی تھی۔ رباب کو اپنی جگہ پر جمع دیکھتے نواب آلیان بھی بولے، رباب آؤ، چھوٹی بیگم کب سے تمہیں بلا رہی ہیں۔ آئی۔ رباب نکلی سا اسمائل کرتی جھولے کے پاس آئی اور رشال کی دوسری طرف بیٹھ گئی۔ آخر رشال بولی، رباب بیگم آپ بھی کریں رسم، آپ کے بچے کو بھی آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ کیوں نہیں؟ یہ بولتے رباب ایک نظر آلیان کو دیکھتے کچھ پھل اور میوے ہاتھوں میں بھرتے رشال کی گود میں ڈالتے بولی، میرا بچہ خیریت سے آئے۔ کیوں رشال؟ یہ سنتے رشال نے رباب کو دیکھا تھا جس نے رشال کو آنکھ ماری تھی اور اس کی پھولوں اور
میووں سے بھری جھولی کو ایسے ہاتھ لگایا تھا کہ وہ نیچے ہی گرنے والی تھی۔ یہ دیکھتے دادی جان نے دہلتے دل سے اپنے دل کو پکڑا تھا۔ سب کے حواس اڑے تھے، کیونکہ وہ جھولی بچے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر گر جائے تو اس کا مطلب بچے پر کوئی آفت نہ آ جائے۔ رشال کو تو کچھ سمجھا ہی نہیں، ایک دم ہوا کیا ہے؟ ابھی جھولی پوری کھلتی اور سب پھل میوے زمین پر گرتے کہ نواب والیان ایک ہاتھ سے آگے ہوتے وہ جھولی سنبھال گئے تھے۔ یہ دیکھتے دادی جان نے اپنے ہاتھ پھیلاتے اوپر دیکھتے خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ وہیں رشال، جس کے عارض آنسو سے بھیگے تھے، وہ اپنا پیٹ سختی سے پکڑ گئی تھی۔ نواب والیان نے رشال کی جھولی سنبھالتے، اس کی نازک کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کو سیدھا بٹھایا تھا۔ ایک دم سب کے سامنے پھر سے رشال کا چہرہ اپنے مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں وہ لے گئے تھے۔ ٹھیک ہے نا آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں نواب جی، ہمارا بچہ، کچھ نہیں ہوتا ہمارے بچے کو، اللہ ہے نا، وہ حفاظت کرے گا آپ کی اور ہمارے بچے کی۔ اب نواب والیان دادی جان اور زر بیگم کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ دادی جان، بس آج کے لیے اتنا کافی ہے، چھوٹی بیگم تھک گئی ہیں، میں ان کو لے کر جا رہا ہوں اوپر۔ جتنے مہمان آئے ہیں، میری آنے والی نسل کو دعا دینے کوئی بھی بنا کھانا کھائے نہیں جائے گا۔ نواب والیان علی خان اپنی جگہ سے اٹھے تھے اور اپنی جیب سے کئی 5,000 کے نوٹوں کی گتھیاں نکال کر چھوٹی بیگم کے اوپر سے وار کر وہاں کھڑی ملازماؤں کو پکڑا دی تھیں۔ شمسا، سب میں بانٹ دینا۔ جی نواب صاحب، یہ بولتے وہ اپنے نواب کے آگے اپنا سر خم کر گئی تھی۔